بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لا يحب المستكبرين. وقال تعالى: إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: من تواضع للہ رفعہ اللہ فهو في نفسه صغیر وفي اعین الناس عظیم ومن تکبر وضعہ اللہ فهو في نفسه کبیر وفي اعین الناس صغیر حتى لهو اهون علیہم من کلب وخنزیر او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم كما صليت وباركت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم. اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر اور احسان ہے مالک کریم نے ہم تمام کو ایک بار پھر اپنے عظیم مقدس اور معتبر اور مبارک دن میں، یعنی جمعے کے دن میں جمعے کی نماز کی ادائیگی کے لیے ہم تمام کو اپنے بارگاہ عالی میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی. ہم تمام کو اس بات پر خوش ہونا چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ سے بار بار اور تا دیر تک حاضری کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے. اللہ رب العزت جب اپنے بندے کو پسند فرماتے ہیں تو اللہ رب العزت اپنے بندے کو اپنے بارگاہ میں اور اپنے گھر میں آنے کی توفیق دیتے ہیں. مثال بہت آسان ہے. ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، ہم کسی کو چاہتے ہیں، ہم کسی سے پیار کرتے ہیں تو پھر ہم اسے اپنے گھر میں آنے کے لیے کہتے ہیں. ہم پھر اسے اپنے گھر میں اپنے دربار پہ بلاتے ہیں، پھر ہم اس کی دعوت کرتے ہیں، ہم اسے دعوت دیتے ہیں. اور ہم جس سے محبت نہیں کرتے، جو میری نگاہ میں اچھا نہیں ہے، جو میری نظر میں اچھا نہیں ہے، پھر ہم اسے اپنے گھر نہیں بلاتے اور ہم کوشش نہیں کرتے کہ وہ میرے گھر آئے. اور اگر میرے گھر پہ کبھی آ بھی جائے تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ بندہ جلدی سے نکلے اور جلدی سے نکل جائے. اور اگر جس سے ہمیں محبت ہے، اگر وہ ایک بار آ جائے تو بہانے سے اگر وہ کہہ رہا ہو کہ صرف چائے پیئیں گے تو چائے کے ساتھ ہم اسے اور ناشتے کا انتظام کرتے ہیں. پھر ناشتہ ہو جائے پھر زبردستی کہتے ہیں نہیں یہ بھی تیار ہو گیا، تھوڑا سا اور رک جائیے. وہ بہانے سے ہم اسے روکتے ہیں. اور یہ بھی مثال قرآن میں موجود ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے واقعات کو اگر ہم پڑھیں تو بات سمجھ میں آتی ہے. تو اللہ رب العزت جب بندے سے محبت کرتا ہے تو دربار میں آنے کی توفیق دیتا ہے. اب اللہ کی محبت پہ بھی ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ آج اگر اللہ ہم سے محبت نہ کرے اور نہ چاہے تو بہت سے لوگ ہمارے اور آپ کے جیسے ہیں، ہمارے آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ساتھ میں چلتے پھرتے کھاتے اور پیتے ہیں، لیکن وہ جمعہ کے دن بھی اللہ کے دربار میں حاضر نہیں ہو پاتے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آتے بالکل ویسے ہی آتے ہیں جیسے ہم چاہتے ہیں کہ اگر آ بھی گیا ہے تو بالکل جلدی نکل کے بھاگ جائے، رکے نہیں، دیر نہیں کرے. تو ایسے بھی لوگ ہیں، ایسی محبت کے بھی حامل ہیں کہ بس وہ ایک دم اخیر میں جب خطبہ شروع ہو جائے، جماعت کھڑی ہونے والی ہو تو آتے ہیں اور اب السلام کے لیے گردن پورا گھوم بھی نہیں پایا کہ اٹھ کے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے اوپر احسان کر دیا، ہم نے اللہ کے قرض کو اتار دیا. جبکہ سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایسے شخصوں سے محبت ہی نہیں فرماتے. اللہ رب العزت ایسے شخص کو چاہتے ہی نہیں کہ وہ میرے دربار میں زیادہ دیر تک رکے. اور اس کی بہت ساری وجہ ہو سکتی ہے. اندر کے حالات کو یہ اللہ جاننے والا ہے کہ تمہارے دل میں کیسی طرف ہے، کون آیا ہے، کس محبت سے آیا ہے، کس اخلاص کے ساتھ آیا ہے، اس کے دل میں کتنی محبت ہے، وہ اپنے مالک سے کتنا پیار کرتا ہے اور اپنے آپ کو اندر سے کتنا صاف کر کے آیا، یہ تو رب جاننے والا ہے. اور اگر اندر سے دل صاف ہو، من صاف ہو، نیتیں درست ہو، اخلاص اور محبت کے ساتھ آئے، پھر اللہ کے دربار میں اس سے محبت ہوتی ہے. اللہ کے دربار سے پھر نکلنے کا دل نہیں چاہتا اور پھر بندہ ٹائم دیتا ہے. بھئی آنے والے کو بھی اگر ہم سے محبت ہے تو وہ میرے پاس رکتا ہے نا تھوڑی دیر، اور اگر ہمیں محبت ہے تو ہم اسے روکتے ہیں. لیکن اگر ہمیں محبت نہ ہو تو ہم چاہتے ہیں کہ جلدی نکل جائے میرے گھر سے. اور جو آیا ہے اگر کسی مجبوری میں آ گیا ہے اور اسے مجھ سے محبت نہیں ہے تو وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ چائے چھوڑو، پانی پی کے نکل جاؤ یہاں سے جلدی. وہ پانی بھی چھوڑ دیتا ہے، پانی باہر جا کے پی لے گا لیکن کہے گا پیاس نہیں لگی ہے، جلدی نکلے گا.
تو ایسی محبت بھی ہمارے پاس ہے اور ایسی محبت کے سہارے زندگی جی رہے ہیں ہم۔ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں قبول کیا ہے تو ہمیں خوش ہونا چاہیے اور بار بار کی توفیق مانگنی چاہیے، اور یہ کہنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما، اللہ اپنی محبت سے ہم تمام کو نواز دے۔ آج اگر ہم اللہ کے گھر سے دور ہیں، اللہ کے احکام سے دور ہیں، اللہ کی شریعت سے دور ہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم بہت بڑے آدمی ہو گئے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ دنیا کی ذمہ داری ہمارے اوپر بہت ہے، اس کا معنی یہ نہیں کہ ہمیں کثرت الاولاد ہے تو ہم اولاد میں الجھے ہوئے ہیں، اس کا معنی یہ نہیں کہ ہمارا کاروبار بہت بڑا ہے اور کئی کاروبار ہے اس لیے ہم کاروبار میں الجھے ہوئے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں الجھا دیا ہے اور آخرت سے غافل کر دیا ہے، اس کا معنی یہ ہے۔ قرآن میں اللہ نے صاف صاف بیان فرمایا کہ لوگ ہیں جس کے نگاہوں کے سامنے صرف دنیا ہے اور وہ آخرت سے غافل ہیں، آخرت اس کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، وہ آخرت کو نہیں سمجھتے، وہ یہ سمجھتے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں موقع دیا ہے ہم اللہ کی محبت کو سمجھیں، اللہ پر یقین رکھیں اور اللہ سے توفیق مانگے۔ آج ہماری توفیقیں سلب ہو چکی ہے، آج توفیق نہیں مل رہی ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم اللہ کے دربار میں ہر وقت حاضر ہو، برابر حاضر ہو، یا زیادہ سے زیادہ ہم اللہ کے دربار میں وقت دیں، اس لیے کہ اللہ ہم سے محبت ہی نہیں کرتا، اس لیے ہم پیچھے سے آتے ہیں، چپلوں پر بیٹھتے ہیں، وضو خانوں میں بیٹھتے ہیں اور وہیں سے نکل کے بھاگتے ہیں، کچھ پتہ نہیں آگے کیا ہے اور کیا نہیں ہے، کیا ہوا، کیا نماز پڑھی گئی، کیا نہیں، کچھ بھی نہیں پتا۔ وہ بالکل آئیں گے اور پھر فوراً نکل جائیں گے، انہیں کسی چیز سے مطلب نہیں ہے، اور دعا کے اوپر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا، وہ تو کام کر کے نکل گئے ہیں، وہ تو اللہ قبول کر ہی لے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو ہمیں اللہ سے اپنے دل کو صاف کر کے اللہ سے دل لگانے کی ضرورت ہے، دل لگانے کی ضرورت ہے۔ میں نے قرآن مقدس کی آیت پڑھی اور ایک حدیث پڑھا، اس کے حوالے سے 2-4 باتیں کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں جو میں نے چھوٹا سا ٹکڑا پڑھا ہے، ایسی بے شمار آیتیں اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، نازل فرمائی ہے، لیکن میں نے ٹکڑا پڑھا، اللہ فرماتے ہیں انہ لا يحب المستكبرین۔ اگر اس چھوٹے سے آیت کے ٹیمپریچر کو ہم سمجھیں، اس چھوٹے سے آیت کے اگر ہم اس کے جلال کو سمجھیں، اگر اس میں اللہ نے جو بات بتانے کی کوشش کی ہے اور جتنا تاکید اس کے اندر استعمال کیا ہے، یہ جو زبان کے ماہر ہے وہ جانتے ہیں، جس زبان کو جو جانتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے جملے میں کوئی کتنی بڑی بات کیسے کہی جاتی ہے، کیسے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس لفظ استعمال کیا انہو لا يحب المستكبرین، کہ اللہ رب العزت اس شخص کو بالکل بھی قطعی بھی ذرہ برابر پسند نہیں کرتا جس کے اندر تھوڑا سا بھی تکبر ہو، تھوڑا سا بھی عجب ہو، اللہ اس کو پسند نہیں فرماتے۔ عجب اور تکبر یہ 2 مرض ہیں انسان کے اندر، سمجھیے۔ عجب اس چیز کو کہتے ہیں، سمجھیے، عجب اس چیز کو کہتے ہیں کہ انسان کو کوئی چیز مل جائے، انسان کو کوئی چیز حاصل ہو، انسان کے پاس کچھ ہو تو پھر اس چیز کے اوپر انسان اترائے اور فخر کرے، اور پھر اس کو اس بات کا خوف نہیں ہو کہ یہ چیزیں ہم سے ختم بھی ہو سکتی ہے، یہ چیزیں ہمیں ملی ہے تو ہم سے چھن بھی سکتی ہے، وہ اس کو بھول جائے، اس کو عجب کہتے ہیں۔ آج اگر ہمارے پاس ہے تو ہمارا ہی ہے اور یہ ہمارے لیے تھا اور کسی کی ہو ہی نہیں سکتی اور کسی کی ہے ہی نہیں، کسی کی اوقات کیا ہے، یہ عجب ہے، یہ عجب ہے۔ اور تکبر اس کو کہتے ہیں کہ انسان اپنے کو دوسرے سے بڑھا ہوا سمجھے، دوسرے سے بلند سمجھے، دوسرے سے اعلیٰ سمجھے، دوسرے سے اپنے کو خوب اچھا سمجھے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکریہ ادا کرے کہ اے اللہ ہمارا پڑوسی ہم سے کمزور تھا، آپ نے ہم کو اس سے اچھا بنایا، یہ ایک شکر کا پہلو، یہ ایک دوسری چیز ہے، یہ ایک دوسری بات ہے۔ لیکن یہ کہ ہم یہ دھوس جمائیں کہ ہمارے اس چھوٹے، یہ جو ہمارے بغل میں غریب ہے اس کی اوقات کیا ہے، ہم سب کچھ ہیں، یہ تکبر ہے۔ فرمایا یہ دونوں وہ مرض ہے جو انسان کو ہلاک کرنے والا ہے، تباہ و برباد کرنے والا ہے، اس سے دنیا بھی تباہ ہوتی ہے اور آخرت بھی تباہ ہوتی ہے۔